الرحمن السلام علیکم۔ آج 10 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے فضل الرحمان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ فضل الرحمان نے وہ دہشت گردی کی ہے کہ جس کے بارے میں پوری ریاست اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے اور یہ عمل کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اپنا جو خاص ایک ونگ ہے، جس کو ایک وقت تھا کہ حکومت پنجاب نے کالعدم قرار دینے کے حوالے سے وزارت داخلہ کو ایک سمری بھیجی تھی، لیکن بعد میں بدقسمتی سے وزارت داخلہ سے وہ سمری پنجاب حکومت نے واپس بلا لی تھی، جو بھی حکمت تھی واپس بلا لی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ایم این ایز ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک جتھے بن کر پارلیمنٹ میں گئے اور وہاں پر انہوں نے جو ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے، جس میں یہ فضل الرحمان کو اپنا چیف سمجھتے ہیں آرمڈ فورسز کا، جو ان کی اپنی ہے، اور ساتھ وہاں انہوں نے مارچ شروع کر دیا۔ اور یہ جو انہوں نے تماشا لگایا، اس پر ریاست تو نہیں خاموش بیٹھ سکتی تھی۔ کیسے ان کے ایم این اے سمیت بڑے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کیسے فضل الرحمان کی گرفتاری کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تھوڑی دیر پہلے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور وہ موجودہ حالات میں اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ ایک طرف ہمارے اداروں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے، اور ان کا بھی جواب دیا ہے، اور ساتھ جو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے اس کی بھی انہوں نے آج قوم کو خوشخبری سنائی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے سیاست کے حوالے سے اور سیاست میں انٹرفیئرنس کے حوالے سے کہنا ہے کہ ہم فوج کی سیاست سے جو مداخلت ہے اس کی سختی سے ہم تردید کرتے ہیں۔ فوج پر مداخلت کا الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت لے کر آئیں۔ پاک فوج کے ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھارت کی جانب سے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے والے فلائنگ آبجیکٹ کو مار گرانے سے متعلق کارروائی پر قوم کو تفصیلی اس کی ڈیٹیلز بتائیں۔ پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر، اب دیکھیں بھارت کی فلائنگ آبجیکٹ کو جو تیزی سے پاکستان آ رہی تھی بھارت سے، اس کو پاکستان کی ایئر فورس نے مار گرایا اور پوری قوم کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے وہاں پر میڈیا کے لوگ بھی وہی بیٹھے ہیں جو خاص مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ وہ وہاں پر سوال انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ میں اس پر دو ٹوک جواب دوں گا، فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس معاملے میں مزید بحث نہ کی جائے، سب کے لیے اچھا ہے۔ اگر کوئی ہمیں گھسیٹے گا تو اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا، اگر ہم کسی کے ساتھ ہیں تو اس کا ثبوت دیں، اور یہ سارے کا سارا جو شکست کھاتا ہے وہ ملبہ ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے۔ یہ ان کو خود دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور ان کی پالیسیز کیا ہیں، ان کا منشور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میجر جنرل بابر افتخار نے کہ اس کے لیے سیاست کے سوال کا میں واضح جواب دے چکا ہوں۔ انگلیاں اٹھانے والے دعویٰ کرنے والوں سے پوچھیں کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں، جو سوال اٹھا رہے ہیں آپ ان سے سوال کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فوج پر مداخلت کا الزام لگانے والے ثبوت لائیں، ماضی میں بھی الزامات لگتے رہے، ہم اس وقت کا آپ کو جواب دے سکتے ہیں، اور اس وقت فوج مداخلت نہیں کر رہی، اور ہم صرف ریاست پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، ریاست پاکستان کی سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم دشمن کو، جو بیرون ملک دشمن ہے، ہم تو ان کے ساتھ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس کے جو معاملات ہیں وہ اپنے معاملات خود دیکھے، اور بڑی سختی سے اس معاملے کے اوپر جو امیدیں لگا کر بیٹھے تھے ان کو کس طریقے سے شکست ہوئی۔ پارلیمنٹ میں جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے جو انصار الاسلام کے نام سے ایک ڈنڈا بردار فوج انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہاں پارلیمنٹ لاجز میں سیکیورٹی ریہرسل اور گشت پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے فوری کارروائی کی، اور بتایا یہ گیا کہ جو انصار الاسلام فورس ہے اس سے متعلق کہ وہ وہاں پر ریہرسل کر رہے تھے، گشت کر رہے تھے، اور وہ وہاں پر اپنی غنڈہ گردی دکھا رہے تھے۔ اس پر فضل الرحمان نے کہا کہ میں پولیس سے خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہوں، پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہے، بدنیتی اور برے ارادے کی تقویت نہیں ہونے دیں گے۔ میں اپنی سیکیورٹی کے لیے اور اپنے ایم این ایز کی سیکیورٹی کے لیے انصار الاسلام کو لے کر آیا تھا۔ اب آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہیں تو وہ باہر کس چیز کا گشت کر رہے ہیں، وہ کس چیز کا فلیگ مارچ کر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ آپ ریاست کے اندر ریاست بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ماضی تھا، وہ چلا گیا، اب حالات وہ نہیں رہے، اب چیزیں وہ نہیں رہیں، اب عوام بے وقوف نہیں ہے۔ پہلے جہاں جس طرف کی ہوا چلائی جاتی تھی عوام اس کے پیچھے چل پڑتی
پڑتی تھی، اب عوام بیوقوف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی کسی بڑے جلسے میں پولیس پر انحصار نہیں کیا، یہ حکومت بدنیت ہے، ہمارے اراکین کے خلاف کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ سیاسی ہلچل میں تمام سیاسی جماعتیں رابطے میں ہیں۔ فضل الرحمان نے کہا کہ یہ رضاکاران ہیں انصار الاسلام، اس بات کا خدشہ ہے کہ MNAs کو اغوا کر کے انہیں حبس بے جا میں رکھا جائے گا۔ رضاکاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت ہے تو امکان ہے کہ ادارے بھی اس کے ساتھ اس سلسلہ میں تعاون کریں۔ اس خدشے کے پیش نظر ہم MNAs کو تحفظ دینے آئے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ جو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، ان کے پاس تھا کچھ نہیں، اور دعوے یہ بڑے بڑے کر رہے تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید کسی مرحلے پر ہم پریشرائز کریں گے اور عمران خان ہمارے سامنے جھک جائیں گے۔ اور عمران خان تو وہ شخص ہے، اس کو کسی چیز کا اس وجہ سے بھی خوف نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں جو چلا جائے گا، یا اس کو کچھ لٹنے کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور اس نے نہ یہاں سے کوئی مال کمایا، نہ اس کو وہ کوئی مال کما رہا ہے جس کا اس کو ڈر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ کھل کر یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی اداروں پر بھی اور ڈائریکٹ اداروں اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر بھی اعتماد نہیں ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے ساتھ کیسے نہ ہوں کہ آپ کے تو پورے MNAs اپوزیشن کے نہیں پہنچے، کدھر ہے اسلام آباد میں نون لیگ کے سارے MNAs؟ آپ وہاں ساری مسلم لیگ نون کے جو مریم نواز ونگ کے لوگ ہیں وہاں بندے آپ MNAs تو دکھا دیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ خوف میں اب وہاں پر دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حالات خراب کر کے جو پیسفل انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کر کے، اور جس طریقے سے پاکستان کا ایک امیج بنا ہے اور پاکستان انٹرنیشنل ایشوز میں ایک سیاست کر رہا ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے پاکستان میں انٹرنیشنل ٹیم آئی ہے، اس کو جو یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں تو اسلام آباد میں یہ حالات ہیں کہ غنڈہ گردی ہے، کہ ہر کوئی اپنا، اگر میں کہوں کہ جو مجھے خطرہ ہے اور میں 100 بندہ اپنے ساتھ سیکیورٹی پر رکھ لوں تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے آئین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہیں پہ جو پولیس نے پارلیمنٹ لاجز پر پھر ڈیفینیٹلی جب شیخ رشید نے بھی کہہ دیا، وفاقی وزیر داخلہ نے، کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس پر پارلیمنٹ لاجز میں پولیس داخل ہوئی۔ انصار الاسلام کے کارکنان کو پولیس نے آپریشن کیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رکن قومی اسمبلی صلاح الدین ایوبی سمیت 18 افراد کو گرفتار کر لیا۔ جمعیت علماء اسلام کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کے اراکین پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہوئے، جس کے بعد پولیس نے انہیں نکالنے کے لیے آپریشن شروع کیا۔ IG اسلام آباد پولیس محمد احسن یونس نے پارلیمنٹ لاجز میں رضاکاروں کی موجودگی کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی چوک اور پارلیمنٹ لاجز میں موجود افسران کو معطل کر دیا اور آپریشن کا چارج خود سنبھال لیا۔ اور وہاں پر پھر جو فوٹیجز ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شدید قسم کی ہاتھا پائی ہوئی لڑائی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فے کے 70 کارکنان کو پارلیمنٹ لاجز پر جمعیت علماء اسلام پر جو الزام لگایا ہے شیخ رشید نے کہ انصار الاسلام کے 70 کارکنان کو یہ پارلیمنٹ لاجز میں لے کر آیا ہے فضل الرحمان اور اس کے MNA۔ انہوں نے کہا کہ لوگ لاجز میں چھپے ہوئے ہیں، ہم اب بھی پرامن طریقے سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے پولیس آفیشلز کو پیٹا، انہیں بند کر دیا اور انصار الاسلام کے اراکین کو پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم دیگر لوگوں کو پارلیمنٹ آنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد اور مریم نواز نے اس کے اوپر بڑا سخت ری ایکشن دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے کارکنان کو کیوں پکڑا گیا ہے، حکومت غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ اچھا، غنڈہ گردی بھی حکومت کر رہی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے کسی ادارے پر کوئی اعتماد نہیں ہے، میں اپنی سیکیورٹی خود کروں گا، تو کیا کل اس کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی فوج بنا لے؟ کیا اس کو اجازت دی جائے کہ وہ پھر اپنے ہی ایک جو ونگ بنا لے؟ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ریاست بھی کسی چیز کا نام ہے۔ وہی مریم نواز اب اس بات پر وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ بدماشی ہے، یہ MNAs کو اغوا کرنا چاہتے ہیں، یہ خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں خوف دلا کر یہ میچ جیتنا چاہتے ہیں جس میں یہ ناکام ہوں گے۔ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں اس معاملے کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارے اراکین قومی اسمبلی کو اسلام آباد پولیس کے ذریعے اغوا کیا جائے گا، جس کے لیے ہمارے رضاکار یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا
کہ میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں اور میں سارے کارکنان کو کہوں گا کہ وہ اسلام آباد پہنچیں اور اسلام آباد میں جتنے روڈ ہیں سارے جام کر دیے جائیں اور تھانوں کی طرف مارچ کیا جائے، جہاں جہاں جمعیت علماء اسلام فے کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں ہم خود جائیں گے، ہم ان لوگوں کو رہا کروائیں گے۔ حکومت ہمارے ساتھ ظلم کرنا چاہتی ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ہاتھ باندھ دے، لیکن ہم حکومت کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ اب یہ سیدھی سیدھی ریاست کے ساتھ غنڈہ گردی انہوں نے شروع کر دی ہے اور اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اب ان کے خلاف معاملہ دیکھا جائے گا تو اس پر ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ پارلیمانی سیکرٹری کی طرف سے عالیہ حمزہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مولانا کے غنڈے ہماری چادر اور چار دیواری پر حملہ کر رہے تھے۔ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو عمران خان اور اس کی تیزی سے گرتی ہوئی حکومت کا اعلیٰ کار بننے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ وہ جو انصار الاسلام کے لوگ تھے ان کی غلامی کرنی چاہیے۔ اس قسم کی پاگل پن پر مبنی کارروائیوں کا الزام اپنے سر لینا مناسب نہیں، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پارلیمنٹ لاجز میں صرف میل نہیں ہوتے، وہاں پر جو ممبرز ہیں فیمیلز ممبرز ہیں وہ بھی ہیں۔ عالیہ حمزہ یہی تو کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری چادر اور چار دیواری پر حملہ ہے کہ آپ وہاں پر 70 لوگوں کو لے آئے ہیں جن کے بارے میں وفاقی وزیر داخلہ ان کو غنڈے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حد تک وہ انہوں نے وہاں پر ریہرسل اور جو وہاں پر جو انہوں نے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چارج سنبھال لیا انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کا انہوں نے اور گشت کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں جن پر ریاست کو ایکشن لینا تھا اور ریاست نے ایکشن لیا۔ لیکن مریم نواز کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ہم سارے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں، مولانا فضل الرحمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے ان کا خوف اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جان چکے ہیں کہ یہ عدم اعتماد نہیں جیتنے والے، ان کے پاس ممبرز پورے نہیں ہیں، اسی وجہ سے یہ صرف نہ یہ ان کے پاس کوئی لانگ مارچ ہے، نہ ان کے پاس لوگ ہیں، نہ یہ عوام اکٹھی کر سکتے ہیں، نہ یہ کوئی دھرنا دے سکتے ہیں، نہ یہ عدم اعتماد کے لیے لوگ پورے کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ آخری حربہ جو پہلے دن سے فضل الرحمان اور مریم نواز چاہتی تھیں وہ تھی بدماشی، اور آج انہوں نے کر دکھایا وہاں پر بدماشی، اور اس بدماشی پر ادارے تیار تھے، یہ بڑا کوئی سانحہ کرنے کے طرف جا رہے تھے، لیکن اداروں نے ود ان ٹائم اس کو سنبھالا، اور جو وہاں پر لوگ تھے ابھی 18 لوگ گرفتار ہیں۔ اداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پر ان کو جگہ دی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ لاجز میں ان کو چھپایا ہوا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم وہاں پر ایک سخت آپریشن کریں اور ہم آپریشن کے ذریعے ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں اور گرفتار کریں۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا اور اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔